بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. واليوم سندرس درسا جديدا وكتابا جديدا أيضا. هذا هو الكتاب اسمه العربية بين يديك. معناه عربی زبان آپ کے سامنے، آپ کے ہاتھ میں، یہ معنی ہوا. الوحدۃ التاسعہ التسوق. الوحدۃ التاسعہ معناہ نواں وحدہ، التسوق معناہ خریداری کرنا، شاپنگ کرنا، سوداگری کرنا. تو پیارے بچوں، آج ہم ایک نئی کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے العربیۃ بین یدیک. ٹھیک ہے، اور اس کتاب کا ہم نواں وحدہ پڑھیں گے. الوحدہ کا مطلب ہوتا ہے یونٹ. ٹھیک ہے، الدرس کا معنی ہوتا ہے سبق. یونٹ کے اندر بہت سارے سبق پائے جاتے ہیں، بہت سارے دروس پائے جاتے ہیں. ہمارا جو وحدہ ہے یہ شروع ہوتا ہے التسوق سے. التسوق، تسوق یتسوق تسوقا، اس کا معنی ہوتا ہے خریداری کرنا، شاپنگ کرنا، سوداگری کرنا، مارکیٹنگ کرنا، یہ سارے معنی ہوتے ہیں. تو آج سے ہم اس کو پڑھیں گے. کونوا مستعدین جیدا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. تو آئیے چلتے ہیں ہم سب سے پہلے حوار کی طرف. حوار پڑھیں گے، مفردات پڑھیں گے، پھر تدریبات پڑھیں گے. الوحدۃ التاسعہ عنوانها التسوق الدرس الثالث والسبعون. ٹھیک ہے، ہمارا نواں وحدہ ہے جس کا عنوان ہے التسوق اور سبق ہے 73واں. ٹھیک ہے، 73واں سبق ہے. اس میں سب سے پہلے ہم حوار پڑھیں گے. العرض معناہ پیشکش، الحوار الاول معناہ گفتگو، پہلی گفتگو، پہلا کنورسیشن. انظر واستمع واعد، دیکھیے، سنیے اور دہرائیے. هناك حوار بين البائع والطالب. ذهب الطالب إلى دكان البائع إلى المكتبة وقال البائع أهلا وسهلا. فقال الطالب أريد معجما من فضلك. فسأل البائع أي معجم تريد؟ أجاب الطالب وقال أريد المعجم العربي. قال البائع تفضل المعجم العربي، وماذا تريد أيضا؟ قال الطالب أريد كتاب القراءة وكتاب القواعد. فقال البائع هذا كتاب القراءة وهذا كتاب القواعد. قال الطالب أريد دفترا وقلما. فقال البائع تفضل الدفتر والقلم، هل تريد شيئا آخر؟ أجاب الطالب وقال لا وشكرا. البائع يقول المطلوب 30 ريالا. فتعجب الطالب وتحير وقال ماذا تقول 30 ريالا؟ أجاب البائع وقال نعم 30 ريالا. قال الطالب تفضل هذه 30 ريالا. هكذا دار الحوار بین البائع والطالب. تو اس طرح سے گفتگو چلی ہے بائع اور طالب علم کے درمیان. اب ہم اس گفتگو کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھتے ہیں. اس کا سب سے پہلے ہم آپ کو ہر ایک کا معنی بتائیں گے الگ الگ، اور اس کے بعد پھر ہم ٹوٹل معنی آپ کو بتائیں گے. تو سب سے پہلے اس کی شرح کرتے ہیں. هيا بنا نشرح هذا الدرس باللغة العربية. ایک طالب علم بائع کے پاس گیا، سیلر کے پاس گیا کچھ خریدنے کے لیے. سیلر نے اس کا استقبال کیا اور کہا اہلا و سہلا، یو آر ویلکم، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کا سواگت ہے. طالب علم نے کہا اريد معجما من فضلک، پلیز برائے مہربانی میں لغت چاہتا ہوں، لغت کی کتاب چاہتا ہوں، ڈکشنری چاہتا ہوں. پھر
बाई ने पूछा अय्या मुअजमिन तुरीद, तुम्हें कौन सी मुअजम, तुम्हें कौन सी लुगत, तुम्हें कौन सी डिक्शनरी चाहिए। तालिब इल्म ने जवाब दिया उरीदुल मुअजमल अरबिय्या, मैं अरबी लुगत चाहता हूँ। बाई ने कहा तफद्दलिल मुअजमल अरबिय्या, लीजिए अरबी मुअजम। वमादा तुरीदु अयदन, और तुम्हें क्या चाहिए। तालिब इल्म ने कहा उरीदु किताबल क़िराअती व किताबल क़वाइदी, मैं टेक्स्ट बुक पढ़ने की किताब और ग्रामर यानी कवाइद की किताब चाहता हूँ। बाई ने कहा हादा किताबुल क़िराअती व हादा किताबुल क़वाइदी, ये पढ़ने की किताब है और ये कवाइद की किताब। तालिब इल्म ने कहा उरीदु दफ्तरन व कलमन, मैं एक रजिस्टर और एक कलम चाहता हूँ। बाई ने कहा तफद्दल दफ्तर वल कलम, लीजिए दफ्तर और कलम। हल तुरीदु शय्यन आखर, क्या तुम कुछ और चाहते हो। तालिब इल्म ने जवाब दिया ला व शुक्रन, नहीं शुक्रिया। बाई ने कहा अल मतलूबु सलासूना रियालन, 30 रियाल मतलूब हैं, 30 रियाल चाहिए। तालिब इल्म ने कहा माज़ा तक़ूल, क्या कह रहे हो आप, 30 दीनार, 30 रियाल। बाई ने कहा नआम, जी हाँ 30 रियाल। तालिब इल्म ने कहा तफद्दल, लीजिए ये 30 रियाल रहे। तो ये तो हमने तर्जुमा कर दिया। अब हम आपके सामने हर कलीमे का अलग अलग माना बताएंगे। सअशरहु लकुम कलिमतन कलिमतन फरक्किज़ू मई जय्यदन, लिहाजा आप मेरे साथ अच्छे से फोकस करें। अहलन व सहलन बोलते हैं जब हम किसी का खैर मकदम करते हैं तो हम बोलते हैं अहलन व सहलन, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं खुशामदीद मरहबा, खुशामदीद, वेलकम, स्वागत। उरीदू का मतलब होता है मैं चाहता हूँ, ठीक है। इसके साथ आप और भी इस्तेमाल कर सकते हैं अफ़आल। अरादा, उसने चाहा, माजी हो गया। युरीदू, वो चाहता है। नुरीदू, नून लगा देंगे तो माना हो जाएगा हम चाहते हैं। तुरीदू, तू चाहता है। तुरीदीना, तू चाहती है। तुरीदूना, तुम सब चाहते हो। तुरिदना, तुम सब चाहती हो, ठीक है। तो ये माना हो जाएगा उरीदू मुअजमन मिन फज़लिक, आपके फजल से, आपकी मेहरबानी से मैं मुअजम चाहता हूँ। तो मुअजम माना हो डिक्शनरी, लुगत की किताब। जब हम अलिफ लाम के बगैर किसी लफ्ज़ को पढ़ेंगे, मुअजमन कहेंगे तो माना होगा एक किताब, कोई एक किताब। मुअजमन, एक, कोई एक लुगत की किताब, मुअजमन। तनवीन जब आती है किसी लफ्ज़ के ऊपर तो उसका माना हो जाता है एक, एक का माना देगी तनवीन जब आएगी किसी लफ्ज़ के ऊपर। किताबुन का माना होता है एक किताब, कोई एक किताब। इसी तरह से मुअजमन, इसका माना होगा कोई एक किताब, ठीक है। मुअजमानी का मतलब होता है दो किताबें, मुअजमानी दो किताबें। मआजिम, बहुत सारी किताबें। मुअजम, मुअजमुन माना हो एक लुगत की किताब। मुअजमानी, दो लुगत की किताब। मआजिम, बहुत सारी लुगत की किताबें, ये माना होगा। मिन माना हो से, फضल माना हो करम, मेहरबानी। काफ माना हो तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारी मेहरबानी से, अपनी मेहरबानी से या बराए मेहरबानी मैं एक लुगत की किताब चाहता हूँ, ये टोटल माना हुआ। उरीदु मुअजमम मिन फज़लिक, ठीक है, बराए मेहरबानी मैं एक लुगत की किताब चाहता हूँ। बाई ने पूछा अय्या मुअजमिन तुरीदु, अय्या माना हो कौन सा, कौन सी। मुअजम माना हो लुगत की किताब। तुरीदु, तुम चाहते हो। अय्या मुअजमिन तुरीदु, तुम कौन सी मुअजम चाहते हो। अय्या मुअजमिन तुरीदूना, तुम लोग कौन सी मुअजम चाहते हो। अय्या मुअजमिन तुरीदीना, मुअन्नस के लिए बोलेंगे तुरीदीना, तुम कौन सी मुअजम चाहती हो, मुअन्नस के लिए बोलेंगे। जवाब है उरीदुल मुअजम अल अरबी, उरीदु मैं चाहता हूँ, अल मुअजम लुगत, अल अरबी अरबी, मैं अरबी लुगत चाहता हूँ। बाई ने कहा तफद्दलिल मुअजम अल अरबिय्या, तफद्दल के बहुत सारे माने होते हैं, इसका माना हालात के लिहाज से बदल जाता है। यहाँ माना है खुद के, कभी माना होता है तफद्दल का इजलिस, कभी माना होता है तफद्दल का कुम,
کبھی معنی ہوتا ہے ادخل، بہت سارے معنی ہوتے ہیں تفضل کے، لیکن یہ موقع اور محل کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص باہر کھڑا ہے تو ہم اس سے بولیں گے تفضل، وہاں معنی ہوگا اندر آ جائیے۔ کوئی شخص ہمارے پاس بیٹھا ہے، جب ہم اس سے بولیں گے چلے جاؤ تو ہم بولیں گے تفضل اشارہ کرتے ہوئے، تو معنی ہوگا آپ یہاں سے اٹھ جائیے، ٹھیک ہے۔ تو تفضل کے کئی معنی ہوتے ہیں جو بدلتے رہتے ہیں۔ وماذا تريد ايضا، واو معناه اور، ماذا معناه کیا، تريد تم چاہتے ہو، ايضا معناه بھی تم اور کیا چاہتے ہو۔ وماذا تريد ايضا، تم اور بھی کچھ چاہتے ہو، یہ معنی بھی کر سکتے ہو، تم اور بھی کچھ چاہتے ہو، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہو، یا تم اور کیا چاہتے ہو، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہو۔ طالب علم نے جواب دیا اريد کتاب القراءة و کتاب القواعد، اريد میں چاہتا ہوں کتاب القراءة قرأت کی کتاب، پڑھنے کی کتاب، و کتاب القواعد قواعد کی کتاب، ٹھیک ہے۔ تو یہ اضافت ہے، یہاں پر کتاب کی اضافت کی گئی ہے قرأت کی طرف، پھر کتاب کی اضافت کی گئی ہے قواعد کی طرف۔ تو کتاب و زیدین جو اضافت ہوتی ہے اس میں کاکی کا معنی لگتا ہے، کا کی کا کو، زید کی کتاب، اس کی کتاب، ہماری کتاب، ان لوگوں کی کتاب۔ جب ہماری کتاب بولیں گے تو بولیں گے کتابنا، ہماری کتاب، کتابہ اس کی کتاب، کتابک تمہاری کتاب، کتاب و زیدین زید کی کتاب، کتاب ام کلثوم ام کلثوم کی کتاب، کتاب و حمد اللہ کی کتاب، کتاب و حسنین رضا کی کتاب۔ اس طرح سے آپ یہاں پر کر سکتے ہیں۔ تو اضافت جب ہم کرتے ہیں اس میں پہلے والے پر الف لام نہیں آتا، دوسرے والے لفظ پر الف لام آتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی الف لام نہیں آتا، جیسے زید، کیونکہ وہ پہلے ہی سے معرفہ ہے، ٹھیک ہے، وہ پہلے ہی سے انڈیفینٹ ہے۔ طالب علم نے جواب دیا، بائی نے پوچھا، بائی نے کہا ھذا کتاب القراءۃ، یہ قرأت کی کتاب ہے، وھذا کتاب القواعد، اور یہ قواعد کی کتاب ہے۔ طالب علم نے کہا جی چلیے، تو یہاں سے مفردات سے نہیں آ رہی تھی آواز، ہے نا؟ جی چلیے المفردات معناہ، مفردات، العرض معناہ پیشکش، انظر معناہ دیکھیے، واستمع معناہ سنیے، واعد معناہ دہرائیے۔ معجم معناہ معجم، دفتر معناہ دفتر، قلم معناہ قلم، ریال معناہ ریال، تفضل معناہ لیجیے، المعجم العربی معناہ عربی ڈکشنری، عربی لغت، کتاب القراءۃ معناہ قرأت کی کتاب، کتاب القواعد معناہ قواعد کی کتاب، ثلاثون معناہ 30، یقول معناہ وہ کہتا ہے۔ والآن تدریب، اجب بنعم او بلا، انا سأسألكم وانتم ستقولون نعم او لا۔ هذا الحوار في مكتبة الجامعة، نعم ام كلثوم، هذا الحوار في مكتبة الجامعة نعم او لا؟ او لا، لا، او معناه يا، لا، جيد۔ الحوار بين الطالب والمدرس حسنين، نعم او لا؟ نعم، جيد۔ لا ليس نعم، لا نقول نعم بل نقول لا، لأن الحوار بين الطالب والبائع ليس بين الطالب والمدرس۔ يريد الطالب معجما عربيا، الحمد لله، نعم نعم۔ هل تشاهد الشاشة؟ لا يعرف الطالب اللغة العربية، نعم أو لا؟ لا لا، يريد الطالب دفترا واحدا، نعم أو لا؟ نعم جيد۔ يريد الطالب 3 أقلام، نعم أو لا؟ لا نعم لا 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 لا۔ المطلوب من الطالب 30 دينارا، نعم أو لا؟ 30 دينارا، لا، المطلوب من الطالب 30 ريالا، جيد۔ في المكتبة كتب عربية، نعم أو لا؟ لا لا نعم في المكتبة كتب عربية، مکتبہ میں عربی کتابیں تھیں، تبھی تو دی اس نے کتاب، قواعد کی دی اور کیا کہتے ہیں پڑھنے کی دی اور معجم دی، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ الحوار الثانی، انظر واستمع،
اسکرین نظر نہیں ہے؟ آ رہی ہے حضرت. چلیے تو پھر آج کے آ رہی ہے؟ جی حضرت آ رہی ہے. چلیے تو نیٹ ورک پرابلم ہوگی پھر آپ کے پاس. الحوار الثانی، دوسری اصبری قلیلا ام کلثوم اصبری ستدرسین بعدی. آج پڑھیں گے. دیکھیے ستدرسین بعدی انشاءاللہ. الان اگلے کلمہ ہے الحوار الثانی، معناہ دوسرا کنورسیشن، دوسری گفتگو. انظر واستمع واعد، دیکھیے سنیے اور دہرائیے. هناك حوار بين البائع والمرأة. قال البائع مرحبا أي خدمة؟ فقالت المرأة أريد سمكا ولحما ودجاجا. قال البائع تفضل السمك واللحم والدجاج، وماذا تريدين أيضا؟ قالت المرأة أريد خيارا وبصلا وطماطم. فسأل البائع تفضل الخيار والبصل والطماطم، وماذا تريدين أيضا؟ قالت المرأة أريد سكرا وشايا وبنا. قال البائع تفضل السكر والشاي والبن، هل تريدين شيئا آخر؟ فقالت المرأة نعم، طبق بيض وعلبة ملح. قال البائع هذا طبق البيض وهذه علبة الملح، المطلوب 80 دينارا. قالت المرأة تفضل هذه 80 دينارا. فيا إخوة الأفاضل، هكذا دار الحوار بين البائع والمرأة. والآن سأشرح لكم هذا الحوار باللغة الأردية. ٹھیک ہے، اب میں یہ گفتگو آپ کے سامنے اردو زبان میں پیش کروں گا اور اس کی شرح کروں گا. ایک عورت سامان خریدنے کے لیے گئی تو بائع یعنی سیلر نے کہا مرحبا، آپ کا خیر مقدم ہے. ایا خدمہ، کیا خدمت کروں؟ ایا خدمہ، کون سی خدمت کروں یا کیا خدمت کروں؟ ٹھیک ہے. عورت نے کہا اريد سمكا ولحما ودجاجا، میں مچھلی اور گوشت اور مرغی چاہتی ہوں. بائع نے کہا تفضل السمك واللحم والدجاج، تفضلی لیجئے مچھلی اور گوشت اور مرغی اور مرغا. وماذا تريدين ايضا، تمہیں اور بھی کچھ چاہیے؟ عورت نے کہا اريد خيارا وبصلا وطماطم، میں کھیرا، پیاز اور ٹماٹر چاہتی ہوں. بائع نے کہا تفضل الخيار والبصل والطماطم، لیجئے کھیرا، پیاز اور ٹماٹر. وماذا تريدين ايضا، تمہیں اور بھی کچھ چاہیے؟ عورت نے کہا اريد سكرا وشايا وبنا، میں شکر، چائے اور کافی چاہتی ہوں. بائع نے کہا تفضل السكر والشاي والبن، لیجئے شکر، چائے اور کافی. هل تريدين شيئا آخر، کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ عورت نے کہا نعم، جی ہاں، طبق بيض وعلبة ملح، انڈوں کی ٹرے اور نمکدان، نمک کا ڈبہ. بائع نے کہا هذا طبق البيض وهذه علبة الملح، یہ انڈوں کی ٹرے ہے اور یہ نمک کا ڈبہ ہے. المطلوب 80 دینارا، 30 دینار مطلوب ہیں، 80 دینار مطلوب ہیں، 80 دینار چاہیے. عورت نے کہا تفضل، لیجئے، یہ رہے 80 دینار. اب میں ہر ایک کا الگ الگ معنی بتاؤں گا. اريد معناہ، ایا معناہ کون سا، کون سی، کیا کا معنی بھی دیتی ہے. ایا خدمتین، کون سی خدمت کی جائے، کیا خدمت کی جائے. اريد میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں، دونوں معنی کر سکتے ہیں. سمکن معناہ مچھلی، ولحمن معناہ گوشت، ودجاجن معناہ مرغا. بائع نے کہا تفضلی، تفضل مذکر کے لیے بولتے ہیں، تفضلی مؤنث سے بولیں گے. جیسے بولیں گے ام کلثوم سے تو بولیں گے تفضلی، مذکر سے بولیں گے مثال کے طور پر حسنین سے تو بولیں گے تفضل. تفضل السمك واللحم والدجاج، السمك معناه مچھلی، واللحم معناه گوشت، الدجاج معناه مرغا. وماذا تريدين ايضا، واو معناه اور، ماذا معناه کیا، تريدين تم چاہتی ہو، ايضا معناه بھی. تريدين کا معنی ہوتا ہے تم چاہتی ہو، تريدو کا معنی ہوتا ہے تم چاہتے ہو، تم اور بھی کچھ چاہتی ہو.
عورت نے کہا اريد خيارا وبصلا وطماطما، اريد معناه میں چاہتی ہوں، خيارا معناه کھیرا، وبصلا معناه اور پیاز، وطماطما معناه اور ٹماٹر۔ باعی نے کہا تفضل البصل والطماطم، لیجئے کھیرا، خیار معناه کھیرا، والبصل معناه اور پیاز، والطماطم معناه اور ٹماٹر۔ وماذا تريدين ايضا، تمہیں اور کیا چاہیے، تم اور بھی کچھ چاہتی ہو؟ عورت نے کہا اريد سكرا وشايا وبنا، میں چاہتی ہوں، اريد معناه میں چاہتی ہوں، سكرا معناه شکر، وشايا معناه اور چائے، وبنا معناه اور کافی۔ باعی نے کہا تفضل السكر والشاي والبن، لیجئے شکر، چائے اور بننا یعنی کافی۔ حل تريدين شيئا آخر، حل معنی کیا، تريدين تم چاہتی ہو، شيئا معنی کچھ، آخر معنی اور، کیا تم کچھ اور چاہتی ہو؟ عورت نے کہا نعم جی ہاں۔ طبق بعید، طبق کا معنی ہوتا ہے پیالہ، ٹرے یا جو ہے سینی، اس کی جمع آتی ہے اطباق، اطباق بہت ساری ٹرے یا بہت سارے پلیٹیں یا بہت سارے جو ہے تشتری۔ بعید معنی انڈا، واو معنی اور، علبۃ معنی ڈبہ، ڈبی، ملح معنی نمک، سالٹ، ٹھیک ہے۔ طبق بعید معنی انڈوں کے ٹرے، اور علبۃ ملح معنی نمک کا ڈبہ۔ باعی نے کہا ھذا طبق البیض، یہ انڈوں کی ٹرے ہے، ھذا معنی یہ، طبق معنی ٹرے، البیض معنی انڈا، وھذہ علبۃ الملح، واو معنی اور، ھذہ معنی یہ، علبۃ معنی ڈبہ، الملح معنی نمک۔ المطلوب معنی چاہیے، مطلوب ہے، 80 معنی 80، دینار معنی دینار، 80 دینار چاہیے، 80 دینار مطلوب ہیں۔ عورت نے کہا تفضل هذه 80 دینار، لیجئے یہ 80 دینار ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں مفردات کی طرف۔ المفردات، انظر واستمع واعد، دیکھیے، سنیے اور دہرائیے۔ دینار معنی دینار، علبۃ ملح معنی نمک کی ڈبی۔ میں پوچھ لیتا ہوں ام کلثوم، ما معنی طبق بیض؟ طبق بیض معناه انڈوں کی ٹرے۔ 80، ما معنی 80 حسنین؟ حسنین، 80 معناه 80، خيار معناه کھیرا، بصل جيد، بصل معناه پیاز، طماطم معناه ٹماٹر، سکر معناه شکر، ٹماٹر، سکر معناه شکر، بنن معناه کافی، مرأة معناه لڑکی، عورت، ٹھیک ہے، مرأة معناه عورت، بنت معناه لڑکی۔ تدریب، اجب بنعم او بلا، نعم اور لا کے ذریعے سے آپ کو جواب دینا ہے۔ هذا الحوار في السوق، نعم او لا؟ نعم۔ الحوار بين المرأة والمشتري، نعم او لا؟ نعم حضرت۔ بین المشتری، بین المرأة والمشتری، مشتری مطلب ہوتا ہے خریدنے والا، اور عورت نہیں، مشتری نہیں، بائع کے درمیان ہے۔ الحوار بین المرأة والبائع، عورت اور بیچنے والے کے درمیان ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے عورت اور خریدنے والے کے درمیان، تو یہ غلط ہے، یہاں بولیں گے لا۔ تريد المرأة لحما، نعم او لا؟ نعم۔ تريد المرأة ارزا، جی بولیے۔ جی میں جا رہا ہوں، ٹھیک کام ہے، سے جانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تريد المرأة ارزا، نعم او لا؟ لا لا۔ تريد المرأة طماطم، نعم او لا؟ نعم۔ لا تريد المرأة لا تريد طبق بيض وعلبة ملح، نعم او لا؟ نعم۔ نعم۔ المطلوب 80 ريالا، نعم او لا؟ لا لا۔ تريد المرأة قهوة، نعم او لا؟ لا۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ سنکتفی بهذا القدر ونلتقي غدا بدرس جدید۔